آگے بڑھتے ہوئے ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ جو 9/11 قریب آ رہا ہے، جب 20 سال بھی ہو جائیں گے امریکی حملے کو، حالات افغانستان کے بگڑتے نظر آتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس وقت برطانوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے 34 میں سے 26 صوبوں میں اس وقت جنگ جاری ہے اور افغانستان فورسز کے خلاف اس وقت حملے جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور گزشتہ 2 دن میں طالبان کے حملوں میں 150 افغان فوجی مارے بھی گئے ہیں۔ بالکل، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلا سے جو افغان طالبان ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 9 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنی عملداری قائم کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی، وہ بھی کچھ زیادہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ افغان حکام کی جانب سے پاکستان کے خلاف آئے روز الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی بحران کی زد میں نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے بھی افغان سیکیورٹی مشیر کے ساتھ سرکاری روابط ختم کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ FATF ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ جولائی کے اندر اس کا اجلاس ہونا ہے۔ پاکستان پچھلے تقریباً 3 سال سے انفیکٹ کہنا چاہیے مسلسل ایفرٹ کر رہا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلے۔ ایک دفعہ تو زیادہ خدشہ یہ بھی موجود تھا کہ کہیں پاکستان بلیک لسٹ نہ ہو جائے، جو کہ انڈین لابی اس کے پیچھے کام کر رہی تھی، لیکن ہمارے سبھی اداروں نے بہترین کام کرتے ہوئے جو ایک 27 نکاتی ایکشن پلان تھا اس پر عمل درآمد کیا، اور حماد اظہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاید دنیا بھر میں ایسی مثال نہ ملے جیسے ہم نے FATF کے اوپر عمل درآمد کیا مختلف نکات پہ، اور پاکستان از ہوپ فل کہ اس لسٹ سے نکل جائے گا، گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ یوسف ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، خارجہ امور کے حوالے سے معاملات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ سب سے پہلے افغانستان کے حوالے سے کہ وہ کیسے دیکھیں۔ خواجہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران یوسف، سب سے پہلے تو افغانستان کی صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھیے گا۔ جو صورتحال 9/11 کی جانب جا رہی ہے، حالات بڑے مخدوش ہو رہے ہیں، اور صرف امریکہ کے لیے یا بین الاقوامی یا افغانی فورسز کے لیے نہیں ہو رہے، پاکستان کے لیے بھی ہو رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے امن کے لیے افغانستان میں امن ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسے دیکھیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیں، یہ بہت ایک اہم مرحلے میں ہے افغانستان کی جو سچویشن ہے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں باقی خطے کے جو ممالک ہیں یا امریکہ کا کیا مفاد ہے اس کو اپنی جگہ پہ، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوگا، جو سچویشن ایوالو ہوگی، اس کا پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اور شاید اس وجہ سے اس ایشو کے اوپر اگر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی دیکھیں تو وہ آپ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کے اوپر یا تو ان کیمرہ سیشن کروا لیا جائے یا پھر اوپن ڈیبیٹ کروا لی جائے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کیونکہ اب لگ یوں رہا ہے بظاہر ایٹ لیسٹ جو آن دا فیس آف اٹ کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو آپ 9/11 11 سپٹمبر کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ اس سے پہلے نکلنا چاہ رہا ہے، شاید بائی مڈ آف جولائی وہ وہاں سے اپنی تمام افواج بلا لے گا، اور نیٹو کی افواج بھی وہاں سے نکل جائیں گی، اور ان کے ساتھ 16,000 پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جن میں ایک بہت بڑی تعداد امریکیوں کی ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو ابھی تک کوئی امن کی یا پیس پروسیس یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو ہوا نہیں، اور اگر آپ جولائی کا دیکھیں تو 1 مہینہ ابھی اس میں باقی ہے، تو کیا 1 مہینے کے اندر کوئی ڈیل ہو پائے گی؟ لگتا نہیں ہے۔ تو ان دی ایبسنس آف پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سیکیورٹی ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے، لیکن ایٹ دا مومنٹ مجھے لگتا ہے کہ حالات کافی خراب ہیں اور اس کی بہت زیادہ امپلیکیشن ہے پاکستان کے لیے۔ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں الزام تراشی کے حوالے سے، تو افغانستان کی سیکیورٹی کے مشیر بھی مسلسل پاکستان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور جس سے ہمیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو پاکستان اور پاک افغان تعلقات ہیں وہ بھی بحران کی زد میں ہیں۔ اور ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا ہمیشہ سے افغانستان میں امن ہے اس کا سٹانس رہا ہے۔ افغان حکام کی جانب سے آپ الزامات کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کے گروپ ہیں، مختلف قسم کی لابیز ہیں، وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمد اللہ محب، یہ بھی ایک لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ شاید یہ انڈین لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ اسپوائلرز ہیں جو افغانستان کے اندر امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ اتفاق رائے نظر نہیں آتا، اس وجہ سے پاکستان کے اوپر اکثر الزامات لگتے ہیں۔ لیکن پاکستان اگر افغانستان کے پیس پروسیس کی بات کریں، یہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اعتماد کی فضا ہے وہ بحال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے اپنی طرف سے کوشش کی، اگر آپ گزشتہ 6 ماہ میں دیکھیں تو ہائی لیول وزٹس ہوئے۔ نومبر میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ کیا کابل کا، پھر مئی میں ہم نے دیکھا آرمی چیف DG ISI گئے،
ان کی طرف سے ڈاکٹر عبداللہ یہاں پر آئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جو بھی مسائل ہیں آرام سے کمرے کے اندر بیٹھ کر اس پر بات کر لی جائے, اور اس میں پیش رفت بھی ہوئی تھی. لیکن یہ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی طرف سے جو بیان آیا, وہ جو تمام ایک ہوم ورک کیا گیا تھا, پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ وہ انڈرمائن ہوا ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھیں, 2 دن پہلے انہوں نے ملتان میں ایک پبلک میٹنگ میں بھی یہ کہا, بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, اس کے ساتھ انگیج بھی نہیں کریں گے. تو ابھی ایک ڈپلومیٹک کرائسس ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. تعلقات کی بات کریں تو اس سے اور بھی معاملات جو ہیں پیچیدہ ہو رہے ہیں افغانستان کی صورتحال. کامران, آخری سوال, ایک تو یہ کہ ہم اس سے پہلے جس طرح طالبان سے نیگوشیٹ کرتے تھے, کچھ بڑی اہم شخصیات تھی جس میں بڑا اہم رول ادا کرتی تھی, اس میں اب یا تو کچھ شخصیات دنیا میں نہیں ہیں یا پھر اس طریقے سے میدان عمل میں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے اوپر, جب پاکستان کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی پولیٹیکلی ایسی شخصیات موجود نہیں ہیں جن کو نارملی ایک سمبل آف نیگوشیشن سمجھا جاتا تھا طالبان کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اس وقت جس صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں, اس کو لے کر کیا آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے فیصلہ سازی مشکل ہوتی جائے گی, چونکہ سرحد پار سے پاکستان کے افغانستان حکومت کے ساتھ مسائل تو ہو سکتے ہیں لیکن طالبان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں, تو یہ سچویشن ود دا ٹائم کرٹیکل ہوتی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے آسانی رہے گی آپشنز کو لے کر؟ دیکھیں, جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے, ہمارے اثر و رسوخ کی بات ہے, افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, بے شک یہ ایک امپریشن موجود ہے کہ ہمارا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہے, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. تعلقات کی نوعیت بڑی پیچیدہ ہے, اور اکثر اوقات ضروری ہے کہ جو پاکستان بات کہتا ہے وہ طالبان مانتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو طالبان کو یہ شکوہ بھی ہے کہ شاید ہم ان پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں. تو یہ کہنا کہ افغانستان طالبان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے کل اگر حکومت میں آتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی, مجھے نہیں لگتا آسانیاں پیدا ہوں گی. اسی وجہ سے شاید پاکستان نے پبلکلی یہ سٹانس لیا ہے کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کوئی بھی, وہ افغان طالبان ہو یا کوئی اور گروہ ہو, وہ اگر کابل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کی مخالفت کرے گا. اور دوسرا جو اس کی آپ پیچیدگی کی بات کر رہے ہیں, مشکل فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, نقصان ہمیں یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بدامنی ہوگی تو نتیجہ اسلام آباد کے اندر 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا اور مبینہ طور پر اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. پھر اگر انریسٹ ہوتا ہے تو افغان ریفیوجیز اس میں کامران جو موجودہ ایک ہماری قربت کی سی فضا ہمیں کچھ نظر آتی ہے امریکہ کے ساتھ, چاہے وہ ہماری ٹریننگز کا دوبارہ سے امریکن انسٹیٹیوشنز میں فوجی ٹریننگز کا آغاز ہو, یا پھر پچھلے دنوں میں 2001 والے کانٹریکٹ کی بات ہوتی رہی, کچھ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی قربت پہلے جیسی ارلی 20s جیسی پاکستان امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے. اس فضا کا کیا اثر ہو رہا ہے اوورآل سچویشن پہ؟ نہیں دیکھیں, اٹس ٹو ارلی کہ اگر آپ کی قربت بڑھ رہی ہے. ابھی جو میری اپنے جو سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے وہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک ریویو آرڈر کیا ہوا ہے, دو کہ پاکستان سے ماضی میں وہ ڈیل کرتے رہے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یہ تمام ڈیپینڈ کریں گی افغانستان اینڈ گیم کے اوپر. تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہو رہے ہیں, بہت کرٹیکل لیول پہ ضرور ہے. کامران, اس پہ بات ہوتی رہے گی, ٹاپک تو بڑا ایسا ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کا جی چاہتا ہے, لیکن وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ مختصر وقت میں اپنا تجزیات ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں.